اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، کل کی درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خدا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ پروردگار اتنا رحمان الرحیم ہے کہ ہمارے اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی، ہماری اتنی سرکشی پہ اترنے کے باوجود بھی ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی اپنی سایہ رحمت کو ہم پر سے نہیں ہٹاتا۔ وہ پروردگار جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے جناب نوح کو کیا پیغام دیا کہ میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انہیں پیدا کیا، میں نے انہیں خلق کیا ہے، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو عزیزو، ایک بات یہاں پہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ خدا غفور الرحیم ہے۔ کبھی کوئی پریشان ہوتا ہے، اور آج تو دنیا میں ہر کوئی ایسا نہیں کہ جو پریشان نہیں ہے، ہر کوئی پریشانی میں ہے۔ تو عزیزو، یہ آیت کہ جو کل ہم نے دیکھا کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے۔ کون سی آیت؟ کہ جس میں خدا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ عزیزو، کبھی کوئی شخص بہت پریشان ہوتا ہے اور کوئی شخص بہت آرام میں ہے، تو جو بہت آرام میں ہے وہ دین پر عمل بھی نہیں کر رہا، یعنی جس کے پاس دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، صحت بھی خدا نے اس کو دی ہے، وہ دین پر عمل نہیں کر رہا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تو مجھ پہ بڑا مہربان ہے، مجھ سے بہت راضی ہے، میں تو بڑی نعمتوں میں ہوں، اللہ معاف کرے، وہ تو بڑے دیندار بنتے لیکن پتہ نہیں کیا مشکل ہے کہ ہر مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ عزیزو، یہ جملہ کہنا ہی کفر ہے، گناہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کسی کے اعمال، خدا کسی کو آزما رہا ہے۔ اگر کسی کو نعمتیں دیا ہے، اگر کسی کو خدا نے نعمتیں دی ہیں، تو خدا اس کو اس لیے آزما رہا ہے کہ اسے نعمتوں میں اتنا غرق رہے، اتنے گناہ کر لے کہ بخشے نہ جا سکے۔ عزیزو، یہ خدا کا مکر ہے، اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا مکر جو نعمتوں میں رہے اسے زیادہ ڈرنا چاہیے، کہ کہیں اللہ مکر تو نہیں کر رہا کہ میں ان نعمتوں میں رہ کے اللہ کی نعمتوں کو حرام میں استعمال کر کے اتنے گناہ کر لوں کہ پھر مجھے کوئی بخشوا نہ سکے۔ تو جو خدا کا پیغام ہے، یہ خدا نے پیغام دیا کہ کسی کا امتحان نہ دے کے لیتا ہے تو کسی کا دے کر امتحان لیتا ہے۔ ہمیشہ ہر شخص کو اپنے امتحان سے باخبر رہنا چاہیے۔ اور عزیزو، سورہ عنکبوت کی فرسٹ آیت ہی امتحان سے متعلق ہے۔ امتحان نہ بھولنا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اگر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو میں تمہارے ایمان کا امتحان لوں گا۔ جتنا دعویٰ ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ اب عزیزو، آئیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ عنکبوت میں اگلی آیت میں ہمیں زندگی کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، اور یہ 56 نمبر کی آیت ہے جس میں خدا یہ ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے عزیز بندے جو ایمان لے آئے ہو، ان ارضی واسعہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے زمین بہت بڑی ہے، وسیع ہے، ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، تم جہاں چاہے خدا کی عبادت کرو۔ تو جو خدا نے ہمیں زندگی کا ایک اور پیغام دیا،
اگر تم ایسی کسی زمین پر ہو جہاں تم دین پر عمل نہ کر سکو تو تمہارے لیے یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ تم اس زمین سے ہجرت کر جاؤ، اس مقام پر چلے جاؤ جہاں تم دین پر عمل کر سکو۔ کبھی کمپرومائز نہ کرنا ایمان پر۔ آج بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کیا کہ ہم کیا کریں، کھانا پڑتا ہے، یہاں کے لوگ ایسے ہمیں حلال کھانے ہی نہیں دیتے، حرام کھانا پڑتا ہے۔ کیوں کھانا پڑتا ہے؟ آپ وہ جگہ چھوڑ دیجئے جہاں حلال نہ کھا سکے، جہاں آپ خدا کو سجدہ نہ کر سکے۔ تو خدا نے ہمیں پیغام دیا، قانون دیا کہ ان ارضی واسعہ، کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اور اگر تم دین پر عمل نہ کر سکو میرے بندو تو تم ہجرت کر جاؤ۔ حضور جب اس آیت سے متعلق تفسیر علی ابن ابی طالب میں پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام، پانچویں امام سے سوال کیا گیا کہ امام اس میں خدا کیا کہہ رہا ہے، تو پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے مگر میرا دین بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے میرا دین۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا۔ اگر کسی جگہ پر تم دین پر عمل نہ کر سکو تو اس علاقے سے ہجرت کر جانا۔ اور حضور رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی دین کی خاطر، بہت اہم حدیث ہے رسول کی، رسول کہتے ہیں کہ جو بھی دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے گا، چاہے وہ ہجرت ایک بالش کی کیوں نہ ہو۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ایک بالش کیا ہے، ایک بالش کی کیا مطلب؟ تو سوچئے، فار ایگزامپل اگر کوئی ایک مکان میں رہتا ہے، اس کا مکان مالک کافر ہے اور وہ اس کو اس مکان میں عبادت نہیں کرنے دیتا، حلال نہیں کھانے دے رہا، اگر وہ شخص مکان کو تبدیل کر لے تو کتنا فائدہ ہوگا؟ ایک بالش تو ہوگا نا۔ تو رسول خدا نے ہمیں منیمم لیول بتا دیا، رسول نے منیمم لیول کی بات کی۔ رسول کہتے کہ اگر کوئی دین کی خاطر ہجرت کرے، چاہے وہ ہجرت ایک بالشت کی کیوں نہ ہو، اس پر جنت واجب ہو جائیں گی، بلائے کہ جنت ہو جائے گا۔ اور پھر رسول کہتے وہ جنت میں حضرت ابراہیم اور میرے ساتھ رہے گا۔ کتنا بہترین اجر ہے۔ تو رسول کہتے اس کا اجر یہ ہے کہ اس سے میرے اور ابراہیم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو جو کتنا بہترین اجر خدا نے رکھا ہے، اگر کوئی اس دین کی خاطر ہجرت کر جائے تو خدا اسے کتنا بہترین اجر دے رہا ہے۔ اب خداوند عالم اگلی آیت میں اگلا پیغام دے رہا ہے، اور عزیزو ہر آیت ہمیں حقیقت زندگی سمجھا رہی ہے۔ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھو۔ زندگی فقط کھانے پینے سونے کا نام نہیں ہے۔ شادیوں میں چلے گئے، برتھ ڈے پارٹیز میں چلے گئے، ہے نا، زندگی گزر رہی ہے، اور جب بیمار ہوئے تو خدا یاد آیا، جب پریشانی میں آئے تو خدا یاد آیا۔ نہیں، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ کتنی؟ پروردگار عالم سورہ عنکبوت کی نیکسٹ آیت میں ارشاد فرماتا ہے، 57 نمبر کی آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس کو، خدا کہتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم سب جو زندہ ہیں نا، ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ ثم الینا ترجعون، تم سب کو پلٹ کر میری طرف آنا ہے، میری بارگاہ میں آنا ہے۔ اور عزیزو صرف پلٹ کر جانا نہیں ہے، اپنے نامہ اعمال خود پڑھنا ہے، اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے۔ مگر یقین مانیے، ہمارے شیعہ، ہمارے مومن بھی، ہمارے شیعہ بھی اپنی زندگیوں میں جو ایسے
فرعون بن جاتے ہیں، ایسے تلخ جملے بول دیتے ہیں. میں نے کتنے لوگوں کے ایسے زبان سے سنا ہے، ایسے تلخ جملے بولتے ہیں لگتا ہے کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. جب ہم عزیزان محترم اس آیت کو پڑھے تو اس میں کتنے ہمیں پیغام خدا نے دیے ہیں. اور عزیزو، موت کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤ موت کسے کہتے ہیں. آج جو ہم لوگ غفلت میں پڑے نا، یقیناً ہمیں اپنی آئیز کو حقیقی اوپن کرنے کی ضرورت ہے. موت کیا ہے؟ عزیزو، فار ایگزامپل ایک مجلس ہو رہی ہے، تو اگر ایک مجلس ہوئی جب ختم ہوتی ہے تو سب اس امام بارگاہ سے نکلتے ہیں. کبھی بچے آگے نکل جاتے ہیں، کبھی جوان آگے نکل جاتے ہیں، کبھی بوڑھا شخص آگے نکل جاتا ہے. تو اسی کو موت کہتے ہیں. یعنی جانا سب کو ہے. کبھی جوان پہلے چلا جائے گا، کبھی بچہ پہلے چلا جائے گا، کبھی بزرگ. موت ہے، جانا ہے، جواب دینا ہے. اور عزیزو، آج کی جو سچویشنز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی جوان اس میں چلے گئے. یعنی ہم عزیزان محترم جو اتنے غفلت میں ہیں، ہم یہ سوچ رہے کہ ہم تو ابھی جوان ہیں، ہمارے تو ابھی کہاں جانے کی باری آئی ہے. پہلے تو بوڑھے جائیں گے، ہم سے پہلے بوڑھے جائیں گے، پھر ہم جب بوڑھے ہوں گے تب جائیں گے. تب تک تو ہم اپنے نام اعمال کو نیکیوں کے ساتھ بھر لیں گے. نہیں عزیزو، یہ کرنٹ سچویشن ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ موت برحق ہے، سب کو آنی ہے. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے جوان جا رہے ہیں، کتنے ضعیف چلے جا رہے ہیں، ضعیف سے زیادہ جوان جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں. یعنی کسی کا بھروسہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کا بھروسہ ہی نہیں ہے. یعنی میں نیکسٹ اپنی سانس لوں گی، مجھے بھی اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے. ہمیں خود اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اگلا دن گزار سکیں گے یا اپنی نیکسٹ سانس لے پائے گی کہ نہیں. کسی کو بھروسہ نہیں ہے. تو عزیزو، موت ہے، جانا ہے، جواب دینا ہے. لیکن انسان اپنی سرکشی میں اتنا اپنی سرکشی میں ڈوب گیا ہے کہ خدا کے جلال کو بھول گیا ہے. عزیزو، ہر لمحہ دعا کیجئے. اور دعا کیا کرے؟ کہ خدا ہمارے دل میں، خدا تیرا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو. اور ایسا خوف خدا پیدا ہو کہ ہم خدا سے ایسا ڈرے کہ ہم سے گناہ نہ ہو. تو عزیزو، اس آیت میں خدا نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ تم لوگ جو اتنے سرکشی پہ اتر آئے ہو، جو اتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، لوگوں کو تلخ جملے بول دیتے ہو، یعنی ایسے جملے بول دیتے ہو کہ جو کسی کی دل پر اثر کرے. اگر تم اپنی زندگی کو اتنی سرکشی میں گزار رہے ہو تو یاد رکھو، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہمیں پیغام دے رہی کہ خدا کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تمہیں پلٹ کر میری بارگاہ میں آنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر ہم اس ایک آیت کو اپنی زندگی میں اتار لے سے اگر ہم یاد رکھ لینا تو یقیناً عزیزو، یقین سی بات ہے ہم سے گناہ نہ ہو سکے. آج ہم کتنے گناہ سے بچ جائے اگر اس ایک آیت کو ہم سمجھ لے تو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.